آج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ سیف اللہ قبر کہاں ہے۔ قاہرہ سے 1.5-2 میل دور جہاں اور ہر طرف سیرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، انسانوں کے سمندر تلے دب گیا تھا۔ یہ لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا، اس میں شتر سوار بھی تھے اور گھوڑا سوار بھی۔ بہت سے لوگ گدھوں پر بھی سوار تھے، تعداد ان کی زیادہ تھی جن کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ لاتعداد ہجوم 4-5 دنوں سے سیرا کی اس وسعت میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصر کی فوج گھڑ سواری، شتر سواری، دوڑتے گھوڑے اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ منادی میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کو چاہیں تیگ زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑے کی لڑائی اور تیر اندازی وغیرہ کو للکار کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آتا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے مسرت سے کہا، اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہو جائے تو ہمیں 5000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ محترم امیر علی بن سفیان نے کہا، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہوئی تو اس میں 1000 جاسوس ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی ہیں، ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہیں۔ میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی، سلطان نے کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو۔ میں آپ کو اس وضاحت سے روک نہیں سکا تھا۔ میرے محترم علی بن سفیان نے کہا، میری سراغ رسا نگاہوں میں اس سربراہوں میں نصف ایسے ہیں جو ہمارے وفادار نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور باقی جو ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہیں، میں ان میں ہر ایک کے پیچھے ایک آدمی چھوڑ رکھا ہے۔ میرے آدمی بھی ان سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، سوائے اس کے یہ لوگ اب رتبوں کو فراموش کر کے راتوں کو مشکوک خیموں میں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں جو عارضی کبا خانے اور رقص گاہ بن گئے ہیں۔ ان سے زیادہ میرا دماغ ان 2 بادبانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو 10 روز گزرے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس وقت تک بحیرہ روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر 2 فوجی سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ اہتمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ سلیبی اچانک حملہ نہ کر دیں، اور دوسرے اس لیے کہ ادھر سے سلیبیوں کے جاسوس نہ آ سکیں۔ مگر ساحل بہت لمبا تھا، کہیں کہیں چٹانیں بھی تھیں جہاں سمندر اندر آ جاتا تھا۔ 10 روز گزرے ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا 2 بادبانی کشتیاں نکلتی دیکھی تھی۔ وہ شاید رات کو آئی۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سر پر گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل گئی تھی۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی انسان نہ تھا، اور کشتیاں سمندر میں دور تک چلی گئی تھی۔ کشتیوں اور بادبانوں کی ساکھ بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں، سمندر پار کی معلوم ہوتی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی یہ وضاحت کر دی اور کہا، ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کرا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے وسط تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ سلیبیوں کی جاسوس میلے میں آ گئے ہیں۔ قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں عارضی طور پر نہیں، مستقل طور پر فروغ ہو رہی ہیں۔ سلطان سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خریدار معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر، ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ اور نامی گرامی بردہ فروش شامل ہیں۔ بکنے والی لڑکیوں میں سلیبیوں کی جاسوس لڑکیاں ہو سکتی ہیں۔ سلطان ایوبی کو اطمینان تھا کہ ادھر سلطان زنگی سلطنت اسلامیہ کی پاسبانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ فوج تیار کر رہا تھا تاکہ سلیبیوں سے فلسطین لیا جائے اور عرب کی سرزمین کو کفار سے پاک کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مصر کا دفاع مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ بے وقت حملے اور دفاع کے لیے بے شمار فوج کی ضرورت تھی۔ میلے سے 1 روز پہلے ہی علی بن سفیان سلطان کو جاسوسوں کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، امیر محترم، مجھے جاسوسوں کا کوئی ڈر نہیں، دراصل خطرہ اپنے ان کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو کفار کے اس زمین دوز حملے کو کامیاب بناتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو تو جاسوسوں کا پورا لشکر بھی کامیاب نہیں ہو
سکتا۔ میلے کے تماشائیوں پر ناچنے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، وہ سلیبیوں کا جال ہیں، تاہم میرا گروہ دن رات مصروف ہے، اپنے آدمیوں سے یہ کہہ دو کسی جاسوس کو جان سے نہ مارے۔ سلطان ایوبی نے کہا زندہ پکڑو، جاسوس دشمن کی آنکھ اور کان ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ زبان ہے، وہ تمہیں اس کی خبریں دے گا جنہوں نے اسے بھیجا ہے۔ میلے کی صبح طلوع ہوئی، وہ میدان بہت سے وسیع تھے جن کے اطراف میں تماشائیوں کا ہجوم تھا، جس طرف ریت کے ٹیلے تھے ادھر کسی کو جانے نہیں دیا گیا۔ جنگی دف بجنے لگے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سیلابی دریا آ رہا ہو، گرد آسمان کی طرف اڑ رہی تھی۔ یہ 2000 سے زیادہ گھوڑے تھے۔ پہلا گھوڑا سوار میدان میں داخل ہوا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، اس کے دونوں طرف علم بردار تھے، پیچھے سواروں کا دستہ تھا، گھوڑوں پر پھولدار چادریں ڈالی گئی تھیں، ہر سوار کے ہاتھ میں برچھی تھی، برچھی کے چمکتے ہوئے پھل کے ساتھ رنگین کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی تھی، ہر سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ ان کی آن شان دیکھ کر تماشائیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور ان پر رعب چھا گیا تھا۔ تماشائی نیم دائرے میں کھڑے تھے، ان کے پیچھے تماشائی گھوڑوں پر بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے کے تماشائی اونٹوں پر بیٹھے تھے، ایک ایک گھوڑے اور ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے آگے ایک جگہ شامیانہ لگایا گیا تھا جس کے نیچے کرسیاں رکھی گئی تھی، یہاں اونچی حیثیت والے تماشائی بیٹھے تھے، ان میں تاجر بھی تھے، سلطان کی حکومت کے افسر اور شہر کے معززین بھی تھے، ان میں قاہرہ کی مسجدوں کے امام بھی بیٹھے تھے۔ ان سب سے آگے بٹھایا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں اور علماء کا اس قدر احترام کرتا تھا، ان کی اجازت کے بغیر بیٹھتا نہیں تھا۔ ان میں سلطان کے وہ افسر بھی بیٹھے تھے جو انتظامیہ کے تھے لیکن ان کا تعلق فوج سے تھا۔ سلطان نے انہیں خاص طور پر کہا تھا کہ ان امراء میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دوستی پیدا کریں۔ ان میں خادم الدین البرق بھی تھا۔ علی بن سفیان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو سلطان ایوبی کے خفیہ منصوبوں، مملکت اور فوج کے ہر راز سے واقف تھا۔ ان کا کام ہی ایسا تھا اور ان کا عہدہ سلار جتنا تھا۔ جنگ کے منصوبے اور نقشے اس کے پاس ہوتے تھے۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ عرب کے مردانہ حسن و جلال کا پیکر تھا، جسم توانا اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ البرق کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، وہ نوجوان تھی۔ لڑکی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی عمر 60 سال کچھ زیادہ تھی، وہ کوئی امیر کبیر تاجر لگتا تھا۔ البرق کئی بار اس لڑکی کو دیکھ چکا تھا۔ ایک بار لڑکی نے اسے دیکھا تو مسکرا دی، پھر اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ گھوڑے تماشائیوں کے سامنے سے گزر گئے تو شتر سوار آ گئے۔ اونٹوں کو گھوڑوں کی طرف رنگدار چادروں سے سجایا گیا تھا، ہر سوار کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ اور اس کے پھل سے ذرا نیچے 3-3 انچ چوڑے اور 1.5 فٹ لمبے 2 رنگ کے کپڑے جھنڈیوں کی طرح باندھے ہوئے تھے۔ سواروں کی شان نرالی تھی، گھڑ سواروں کی طرح ہر شتر سوار سامنے دیکھ رہا تھا، ان کی آنکھیں بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتی تھی۔ یہ اونٹ انہی اونٹوں جیسے تھے جن پر تماشائی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن فوجی تربیت، فوجی چال اور فوجی سواروں کے نیچے وہ کسی اور جہاں کے لگتے تھے۔ البرق نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو ایک بار پھر دیکھا، اب کہ لڑکی نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا، البرق نے اپنے آپ میں بجلی کا جھٹکا سا محسوس کیا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شرم و حیا کا تبسم آ گیا۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بوڑھے کو دیکھا تو اس کا تبسم نفرت میں بدل گیا۔ شتر سوار کے پیچھے پیادہ فوج آ رہی تھی، اس میں تیر اندازوں کے دستے تھے، ان کی ایک ہی جیسی چال، ایک ہی جیسا ہتھیار اور ایک ہی جیسا لباس تماشائیوں پر وہی تاثر جاری کر رہا تھا جو سلطان ایوبی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان ایوبی کی عادت میں یہ سوار اور پیادہ دستے نیم دائرے میں کھڑے اور پیچھے بیٹھے ہوئے تماشائیوں کے آگے سے دور نکل گئے۔ صلاح الدین ایوبی راستے میں سے واپس آ گیا، اس کے گھوڑے کے آگے علمبردار کے گھوڑے دائیں بائیں اور پیچھے محافظوں کے گھوڑے اور ان کے پیچھے نائب سالاروں کے گھوڑے تھے۔ سلطان نے گھوڑا روک لیا، کود کر اترا اور تماشائیوں کو ہاتھ ہوا میں لہرا کر سلام کرتا شامیانے کے نیچے چلا گیا۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان ایوبی نے سب کو سلام کیا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ خادم الدین البرق دائیں کو ذرا سا جھکا، اس کے منہ اور لڑکی کے سر کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ لڑکی نے اسے دیکھا، البرق مسکرایا، لڑکی شرما گئی۔ بوڑھے نے دونوں کو دیکھا، اس کے بوڑھے ماتھے
ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے ہانڈیوں کی طرح مٹی کے وہ برتن جو گھوڑے گاڑیوں پر لدے ہوئے تھے اوپر کو جاتے، آگے آتے اور میدان میں گرتے نظر آئے۔ برتن ٹوٹتے تھے تو تیل اچھل کر بکھر جاتا تھا۔ کم و بیش 100 برتن گرے اور ان سے نکلا ہوا مادہ تقریباً 100 گز لمبائی اور اس قدر چوڑائی میں بکھر گیا۔ ایک ٹیلے پر 6 تیر انداز نمودار ہوئے، انہوں نے جلے ہوئے پلیتوں والے تیر چلائے، وہ سیال مادے والی جگہ گڑ گئے۔ فوراً وہ تمام جگہ ایک ایسا چھولا بن گئی جو گھوڑے کی پیٹھ تک بلند اور کوئی 100 گز تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف سے 4 گھڑ سوار گھوڑے پوری رفتار سے دوڑتے آئے، چھولے کے قریب آ کر وہ رکے نہیں، رفتار کم بھی نہ کی، چاروں شولوں میں چلے گئے۔ تماشائی دم بخود ہو گئے تھے، وہ جل جائیں گے، مگر وہ اتنے وسیع شولے میں دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ آخر کار وہ چاروں شولوں سے نکل گئے۔ تماشائیوں نے داد و تحسین کا وہ شور بلند کیا کہ آسمان پھٹنے لگا۔ البرٹ اس شور و گل اور سواروں کے کمالات سے نظریں پھیرے ہوئے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اس کی طرف دیکھتی اور ذرا سا مسکرا کر بوڑھے کو دیکھتی تھی۔ بوڑھا اٹھ کر جانے کیوں چلا گیا۔